वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 87,000 की सतह अबूर कर गया। मजीद जानते हैं अंजुम वहाब से। बताइए अंजुम। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है उसमें सरमायाकार काफी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं और आज एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ कि 87,000 की सतह अबूर हो गई है। 206 और तकरीबन 809 पॉइंट का इजाफा हो चुका है और 87,206 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है। इसमें गैर मुल्की सरमायाकार हमें सरगर्म नजर आ रहा है, खासतौर पर ऑयल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में उनकी तवज्जो काफी नजर आ रही है और उनकी सरमायाकार ने भी यहाँ तवज्जो देना शुरू कर दिया। माहिरीन बताते हैं कि सोने की कीमतों में इजाफा और डॉलर मुस्तहकम होने के बाद सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में 88,000 की सतह भी अबूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर से फराइज़ मनसबी संभालेंगे। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया था। चीफ जस्टिस के चैम्बर में चीफ जस्टिस काजी पाइजीस और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है चीफ जस्टिस काजी पाइजीसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकद्दमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकद्दमात की समाअत से कबल हुई थी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी को मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दिया। लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी, ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर को खुशाइंद करार दिया। कहा, नए चीफ जस्टिस बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी के लिए आला मिसाल कायम करेंगे। वो इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम किया। कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती अहसन इक़दाम है। वो गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर रेहान अजीज़ और सेक्रेटरी सरफराज मेतलो ने मुश्तरका बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजदगी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीन है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री से अदलिया और कौम को फ़ायदा होगा। यकीन है जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदलिया कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने फैसले में लिखा कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये तो चीफ जस्टिस काजी पाइजीसा की तरह का केस है। इसमें भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुल्जिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। ये केस जस्टिस काजी पाइजीसा केस से थोड़ा मुख्तलिफ है। रियासत को मिलने वाला गिफ्ट जमा कराना और डिक्लेयर करना होता है। जस्टिस गुल हसन ने कहा, बरतानवी वजीर आजम भी तहफ़ अपने साथ घर ले गए और कहा कि रूल्स के मुताबिक लिए हैं। उनसे कहा गया, रूल्स अपनी जगह लेकिन आपका कद काट भी है। अब अगर ये बुल्गरी सेट वापस कर दें तो क्या होगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब कानून में प्ली बार्गेन है लेकिन कानून में ऐसे शक नहीं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुलाकातों पर गैर कानूनी पाबंदी ख़त्म की जाए। पीटीआई कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, कोर कमेटी ने अवामी एहतजाज समेत मुल्क की तहरीक की मनसूबाबंदी तैयारियों के लिए ज़ेली कमेटीज़ बनाने पर इत्तेफाक किया। अलीमा खानम, उज़मा खानम, आज़म स्वाति, इंतज़ार हुसैन पंजोटा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एलामिया में कहा गया, नामुकम्मल ऐवानों से आइनी तरमीम के काले हथकंडों के जरिए मंजूरी की शदीद मजम्मत करते हैं। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट को शो कॉज नोटिस के फैसले की तौसीक की गई। तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास हफ्तावार बुनियादों पर जुमे के रोज मुनक्किद करने पर इत्तेफाक किया। बुशरा बीबी को जमानत मिलने पर खुश हैं। उनका तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी की रिहाई अब हर सूरत हो जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है।
الحمدللہ کہ ہائی کورٹ نے بیل گرانٹ کر دی. یہ جو توشہ والا کیس ہے، سیکنڈ جو توشہ کا کیس ہے، یہ بھی بڑا بیس لیس اور بوگس کیس تھا. بشرا بی بی کا توشہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہر صورت بی بی کو آج رہا ہونا چاہیے، روکا ہونا چاہیے. اس کی کسی اور کیس میں اریسٹ ہونا ہم سمجھتے یہ بہت زیادہ سیاسی بنیادوں پہ بہت بڑا انتقام ہوگا. یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ انکار نہیں کرتے. ہم تو 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے ان کو غیر آئینی سمجھتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے تھا اگر کسی نے کمیٹی نے بھی کرنے تھے تو کوئی اگر ترمیم نہ بھی ہوتی تو سینئر موسٹ جج کو ہی چیف جسٹس. ہم نے نوٹسز جاری کیے، یہ ہمارا رائٹ ہے، حق ہے کہ ہم ان کو نوٹس جاری کریں. اور جو ہمارے اراکین ہیں یہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ ایکسپلین کرے. اگر ان کی ایکسپلینیشن آئی اور سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن آئی وہ کلیئر کریں گے، اور جو ایکسپلینیشن وہ نہیں آئی، سیٹسفیکٹری نہیں آئی، ابھی تک جو آئین کی جو ہمارے آئین ہے پارٹی کا اس کے مطابق. زین قریشی سے یا ان کی فیملی سے کوئی رابطہ آپ کا ابھی تک ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہ جتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے نوٹسز دیے ان کا رابطہ ہمارے ساتھ کچھ کا ہوا ہے. جس طرح گومن صاحب ابھی اسمبلی میں بھی آئے، مقداد صاحب ہے. وکلا ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پہ قتل نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ جو ججز ہیں وہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ہینڈ پک ججز نہ بٹھائے. ججز ایسے ہو کہ وہ امپارشل ہو تاکہ وہ عوام کو انصاف دے سکیں. اگر آپ ججز کو متنازع بنائیں گے، آپ ہینڈ پک ججز کریں گے تو پھر وہ آپ ہی کے ججز ہوں گے، وہ منصفانہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہم 26ویں آئینی ترامیم پر احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مقصد عدلیہ کو مغلوب کرنا ہے. ایک سلسلہ ہے جھوٹے کیسوں کا، ایک سلسلہ ہے سیاسی اناد کو قانون کا جرم کا رنگ دینے کا. یہ اب ختم ہونا چاہیے. اب بھی موقع ہے کہ ہم بیٹھ کر ہم وہ بات کریں جو پاکستان کے عوام کی فلاح کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے. اس وقت ہم احتجاج کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مغلوب کرنا ہے. بینچ آپ نے بنایا جس میں تقرری حکومت کرے گی، اس میں ایسے جج لگائے جائیں گے چن کر جو فرما بردار ہوں گے. شریعت کے چمچا گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو، کدھر بیٹھے ہو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. ہم آگے بڑھیں گے، ایک شاندار عوامی تحریک میں برپا ہوگی، لیکن آج وہ وقت نہیں ہے. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. جب موقع ہوگا اور ہماری تیاری ہوگی ہم اس وقت کریں گے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے. فارورڈ بلاک کی کوئی حیثیت نہیں. ملکی سیاست میں تحریک انصاف کی نہیں، بانی پی ٹی آئی کی اہمیت ہے. فواد چودھری کہتے ہیں بانی اور پرویز الہی کو چھوڑ کر جانے والے آج کہاں ہیں؟ حیثیت ہی نہیں ہے. فارورڈ بلاک کیا ہے؟ تحریک انصاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. عمران خان کی اہمیت ہے. عمران خان کے ساتھ جو جڑا رہے گا تحریک انصاف میں سے اس کی اہمیت ہے. جو نہیں جڑا ہوا وہ فارغ ہو گیا. جو 20 لوگ جو پرویز الہی صاحب کو اس وقت چھوڑ کے گئے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ جو لوٹے عمران خان کو اس وقت چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں نا. سیاسی حقیقت تو عمران خان ہے. میں تو بالکل ملنا چاہتا ہوں خان صاحب سے. ہماری تو تباہی اتار دی ہے انہوں نے. یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو درخواست کرنی پڑ رہی ہے پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعت کو کہ سر ہماری ملاقات کروا دیں عمران خان سے. تو یہ آپ نے حالت کر دی ہے. ہم نے تو اتنی محنت کی ہے، ہمیں 10 سال لگے ہیں پارٹی کو یہاں پہنچاتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی امیچور فیصلے کر رہی ہے. کراچی کے کلفٹن انڈر پاس میں کار حادثہ. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا جوان سال بیٹا شاہزیب نقوی جاں بحق ہو گیا. حادثے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئی. صدر مملکت اور گورنر سندھ نے رانا انصار کے بیٹے کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا. حادثے کی سی سی ٹی وی میں گاڑی کو انڈر پاس سے نکلتے وقت پلٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. حادثے کے وقت گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آ رہی تھی. 23 سال کا شاہزیب رانا انصار کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی نے رانا انصار سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی. گورنر سندھ نے کہا شاہزیب کے انتقال پر دکھ ہوا، غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. رانا انصار کے شوہر اور صحافی انصار نقوی بھی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Leadership and innovation. MAP's emphasis on corporate excellence has played a critical role in guiding Pakistani companies towards these international standards. By staying on par with global trends in governance and management, our businesses can succeed in the face of increasingly complex challenges. Ladies and gentlemen, we live in challenging times. Pakistan, like many other nations, is facing significant economic, social, and environmental challenges. From navigating economic volatility to grappling with the effect of climate change, the obstacles we face require resilient leadership
and strong governance at every level, including within the corporate sector. In times of crisis, the strength of good governance becomes even more apparent. Organizations that uphold transparency, accountability, and ethical practices are more likely to weather these storms and emerge stronger. These challenges demand a collective response. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ آج ہمارے دوست ارشد شریف کو بچھڑے 2 سال ہو چکے. ایک بہادر، نڈر اور دلیر صحافی کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا وہ دل دہلا دیتا ہے. 2 سال بعد بھی شہید ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا. اللہ سے دعا ہے کہ اس کے قاتل دنیا و آخرت میں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں. شہید صحافی ارشد شریف کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. پشاور، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان، چارسد اور محمد میں ارشد شریف کی مغفرت کے لیے صحافی برادری کی جانب سے دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا. حیدرآباد، سکھر، نوشہر و فیروز اور شکارپور میں شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے. جڑاوالا اور میاں والی میں مدارس میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا. ننکانہ صاحب میں اسکول اسمبلی میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا. ارشد شریف کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہوئے تھے. پشاور کے علاقے زریاب کالونی میں ایک گھر سے 3 لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق لاشیں خاتون اور اس کے 2 بچوں کی ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ خاتون اور اس کے دونوں بچوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے. لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حقائق سامنے آ جائیں گے. خاتون کا شوہر بیرون ملک مقیم ہے. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے SSP آپریشن کو وارنٹ پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا. پولیس نے ناقابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد نہیں کرایا اور نہ ہی تعمیل کی رپورٹ جمع کرائی. عدالت میں علی امین گنڈاپور کے بجائے ان کے وکیل راجہ ظہور الحسن پیش ہوئے. عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ برقرار رکھتے ہوئے سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس کیس میں آئینی سوال ہے. 26ویں ترمیم میں کہا گیا ہے کہ آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے، اعلیٰ بینچز بنیں گے، وہی تعین کریں گے. وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے نیب ترامیم کیس میں اضافی نوٹ جاری کر دیا. 22 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ فیصلے سے متفق ہوں لیکن وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا. فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا. فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے. عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. تنقید کا محور قانونی اصول ہو نہ کہ فیصلہ لکھنے والوں کی تصحیح کی جائے. عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت انٹرا کورٹ اپیل روایتی اپیلوں سے منفرد ہے. سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اپنے ہی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ہے. سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتی. انٹرا کورٹ اپیل سننے والے بینچ کو مقدمے کے حقائق کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی. اب ریاستی اداروں، سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا پر بھی سخت کارروائی ہوگی. سائبر کرائم سے ملوث افراد کو 5 سے 15 سال تک سزا اور بھاری جرمانے عائد ہوں گے. 11 ماہ بعد نیشنل NCCIA اختیارات کے ساتھ فعال ہو گئی. NCCIA سائبر کرائمز کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کی مجاز ہوگی. نگران حکومت نے دسمبر 2023 میں NCCIA قائم کرنے کی منظوری دی تھی. FIA سائبر کرائم ونگ ختم کر دیا گیا. متعلقہ افسران 1 سال تک اتھارٹی میں خدمات سر انجام دیں گے. اور غزہ میں خوفزدہ، پریشان، زخموں سے نڈھال ننھی ناجیہ تنہا رہ گئی. اسرائیلی بمباری میں اپنے گھر والوں کو کھو دیا. ملبے سے نکلنے والی بچی اپنے پیاروں کو تلاش کر رہی ہے لیکن اسے تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. 1 سال سے جاری جنگ میں 10,000 بچے اپنے والدین کھو چکے ہیں. انگلینڈ کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان نے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا. وننگ کمبینیشن برقرار. پنڈی میں دونوں ٹیموں کی بھرپور ٹریننگ.
मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रावलपिंडी में फैसला कुन टेस्ट के लिए पाकिस्तान मर्जी की पिच बना रहा है। इंग्लैंड भी पाकिस्तान का तरीका आजमाने जा रहा है। दोनों टीमें 3-3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार, बड़े पंखों से पिच सुखाने का अमल भी जारी। मुल्तान की तरह पिंडी में भी स्पिनर्स पर होगी भारी जिम्मेदारी। नेट प्रैक्टिस में भी स्पिनर्स ज्यादा बॉलिंग करते नजर आए। घूमती गेंदों से कैसे बचना है, बैटर्स की खूब मशकें। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच अच्छी लग रही है लेकिन ये तब्दील होगी। Who knows what's going to happen? It looks a very good wicket at the moment. With some cricket on it, it might change. Very lush and green. That's on your reverse swing. So the longer the game goes on, you think the more spin is going to come into it. पाकिस्तानी टीम के कोच जैसन गिलेस्पी का कहना है कि टॉस 50-50 है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।